ایران اور امریکہ کے درمیان پھر سے ایک بہت بڑی جنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ جو اسلام آباد ٹاکس تھے، مذاکرات تھے، وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ قریباً 21 گھنٹوں تک یہ بات چیت چلی، مذاکرات چلی، لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں امریکہ ایران، جس کی وجہ سے اب خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان پھر سے ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے، مشرق وسطیٰ پھر سے تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ جو اسلام آباد میں مذاکرات چل رہے تھے، 21 گھنٹوں کے بعد وہ مذاکرات ختم ہوئے، جہاں جے ڈی وینس امریکی قیادت کی صدارت کر رہے تھے، تو محمد باقر کالیباف، عباس اراغچی وہ ایران کے وفد کی قیادت کر رہے تھے، اور بیچ میں پاکستان جو شہباز شریف یا عاصم منیر وہ ثالث کا کردار نبھا رہے تھے۔ لیکن 21 گھنٹوں کے بعد بھی یہ مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مذاکرات مکمل طور پر ناکام ہوئے ہیں۔ اور جس طرح کی باڈی لینگویج پھر مذاکرات کے بعد جو جے ڈی وینس نے میڈیا کے ساتھ بات کی، جو باڈی لینگویج تھی وہ یہ صاف بتا رہی تھی کہ امریکہ مذاکرات نہیں چاہتا تھا، امریکہ صرف دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ امن چاہتے ہیں، مذاکرات کے ذریعے اس تنازع کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ امریکہ وہاں سے طے کر کے آیا تھا یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جیسے وہ اسکرپٹ پڑھ رہا تھا کہ جو باتیں اس نے میڈیا کے سامنے کہی یا جو اس کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی، وہ یہی بتا رہی تھی کہ ایران جو امریکہ ہے وہ مذاکرات کے حق میں نہیں ہے، وہ امن کے حق میں نہیں ہے، وہ جنگ چاہتا ہے۔ یہ مذاکرات دراصل دنیا کو دکھانے کے لیے کہ امریکہ مذاکرات چاہتا ہے یا امن چاہتا ہے، کیونکہ جو مطالبات انہوں نے ان مذاکرات میں جو مطالبات انہوں نے ایران کے سامنے رکھے، ایران کا ماننا ہے کہ یہ تو وہی مطالبات ہے جس کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی۔ امریکہ جنگ کے ذریعے ان مطالبات کو پورا کرنا چاہتا تھا، وہ مطالبات اب پورے نہیں ہوئے، اور اب وہ مذاکرات کے ذریعے ان مطالبات کو منوانے کی کوشش کر رہا تھا، جس کے لیے ایران بالکل بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ اور اس میں دو اہم جو مطالبے تھے، ایک تو یہ تھا کہ جو جوہری پروگرام ہے ایران کا وہ اسے روک دے، جس کی وجہ سے ہی یہ جنگ شروع ہوئی تھی۔ امریکہ لگاتار یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس جوہری پروگرام کو روک دے، اور جتنے بھی سامان اس حوالے سے ایران نے تیار کیا ہے وہ اس کو ختم کرے یا امریکہ کے حوالے کرے۔ دوسرا جو بڑا معاملہ تھا وہ ابنائے ہارمز کو لے کر تھا، جس طرح سے ایران نے اس حوالے سے کہا کہ ابنائے ہارمز کھلا رہے گا، لیکن شرط یہ کہ وہ وہاں پر ٹیکس عائد کرے گا، فیس ٹول لے لے گا، جو خاص کر جو وہاں سے جنگی جہاز گزریں گے ان سے وہ ٹول حاصل کرے گا، اور اس پیسے کو، اس رقم کو وہ جو ایران میں جو تباہی ہوئی وہاں پر تعمیر نو کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ یہ ایران کا ابنائے ہارمز پر موقف تھا، ان کا سٹینڈ تھا۔ لیکن امریکہ لگاتار اس کی مخالفت کر رہا تھا۔ مذاکرات سے پہلے ہی یا مذاکرات کے درمیان ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ایران جو ہے وہ ٹول ٹیکس یا فیس یا کسی قسم کا ٹیکس بھی ابنائے ہارمز سے جو گزرنے والے جہاز ہیں ان پر عائد نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ امریکہ نہیں چاہتا ہے مذاکرات، نہیں چاہتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، وہ ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرح لگ رہا ہے، کیونکہ لگاتار جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، وہ اپنی ہی دنیا میں ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ جنگ جیت لی ہے، ان مذاکرات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو دوسری طرف سے جو جے ڈی وینس نے پھر بات کہی تو اس کے باڈی لینگویج سے بھی یہی لگ رہا تھا کہ امریکہ وہاں سے طے کر کے آیا تھا کہ یہ باتیں رکھنی ہیں، جو وہ جنگ سے حاصل نہیں کر پایا، جو اہداف وہ جنگ سے حاصل نہیں کر پایا، وہ اب مذاکرات کے ذریعے کرنا چاہتا، لیکن ایران نے مکمل طور پر مسترد کر دیا ان مطالبات کو، امریکہ کے ان مطالبات کو، جس کی وجہ سے یہ جو مذاکرات چل رہے تھے، 21 گھنٹوں کی بات چیت چل رہی تھی، یہ بغیر کسی نتیجے کے مکمل ہوئی، ختم ہوئی۔ جو مہمان تھے، وفود تھے، وہ واپس امریکہ لوٹ گئے ہیں۔ اب دوسری بڑی بات یہ کہ جو جنگ بندی 2 ہفتوں کی تھی، کیا وہ جنگ بندی ٹوٹ سکتی ہے، اور کیا جنگ بندی میں توسیع ہو سکتی ہے؟ یہ دو الگ الگ باتیں، جنگ بندی اپنی جگہ، مذاکرات اپنی جگہ۔ جنگ بندی اس لیے ہے کہ تاکہ کوئی فوجی کارروائی یا میزائل یا حملہ اس پر روک لگے، اور مذاکرات پھر اس حوالے سے کہ جو پابندیاں یا دیگر معاملات ہیں ان کو حل کیا جائے۔ دیکھیے جنگ بندی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس جنگ میں نہ صرف ایران بلکہ امریکہ کو بھی نقصان ہوا، اور بہت زیادہ نقصان ہوا۔
साथ ही साथ जो मुख्तलिफ ममालिक में जो US एयर बेस थे वहाँ पर अमेरिका को नुकसान हुआ। अब अमेरिका के पास मतलब इस वक्त बहुत मुश्किलात है, खासकर ये जंग अगर इसको जारी रखना चाहता है तो उसके लिए हथियार चाहिए, उसको सामान चाहिए, क्योंकि जो सामान या हथियार थे वो नुकसान पहुंचा उसे, वो तबाह व बर्बाद हो गया है। तो अब यहाँ अमेरिका चाहता है कि जंगबंदी बरकरार रहे, सीज फायर बरकरार रहे, ताकि वो इस दौरान जो एयरबेस है उनको फिर से फाल करेगा, वहाँ पर मजीद सामान भेजेगा, मजीद तैयारी करेगा। इन 2 हफ्तों या मजीद जब ये जंगबंदी आगे बढ़ेगी, सीज फायर आगे बढ़ेगा, तो इस दरमियान वो मुकम्मल तौर पर तैयारी कर लेगा। लेकिन दूसरी तरफ से ईरान भी खामोश नहीं है, लगातार चीन की तरफ से, रूस की तरफ से ईरान को मुकम्मल सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ से सामान आ रहा है। तो इस तरीके से लग रहा है कि ठीक है, सीज फायर हो सकता है आगे बढ़े। बातचीत तो फिलहाल मुज़ाकरात तो ये नाकाम हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ इसमें मजीद पेशरफ्त तो हो कि चलो पाकिस्तान में ना से ही किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे कोई दूसरा मुल्क आए सालिस के किरदार के तौर पर निभाने के लिए, या जो नेटो वो इसमें कुछ किरदार अदा करे। हो सकता है कि बातचीत दोबारा हो, मुज़ाकरात दोबारा हो किसी दूसरे वेन्यू पर, लेकिन जो सीज़ फायर है वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अभी अमेरिका भी नहीं चाहता है कि वो हमला करे या जंग जारी रखे, क्योंकि उसे भी अभी तैयारी करनी है, बहुत नुकसान अमेरिका को भी हुआ है। तो फिलहाल जंगबंदी अगरचे बढ़ सकते हैं, लेकिन मुज़ाकरात में अभी तातुल का शिकार है। ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जंगबंदी, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि एक्सटेंड हो, लेकिन अभी उस हवाले से बाज़ाब्ता तो कोई ऐलान या पेशरफ्त नहीं हुई है, वो देखने वाली बात होगी। और अगर सीज़ फायर एक्सटेंड नहीं हुआ तो आप देखेंगे कि मशरिक़ वस्ता में फिर से तबाही होगी, जंग होगी और मज़ीद नुकसान का सामना करना पड़ेगा ईरान को भी और दीगर जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं उनको भी, अमेरिका को भी। तो जो उम्मीद लगा रहे थे सारे लोग, या दुआ भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये जंग ख़त्म हो, मुज़ाकरात कामयाब हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या होता है, क्योंकि जो अमेरिका अपनी डिक्टेटरशिप बरकरार रखना चाहता है या दिखाना चाहता है, क्या वो वही सूरत हाल बरकरार रहेगी। ईरान की तरफ से अब अगला कदम क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, और क्या मुज़ाकरात अब दूसरी जगह होंगे या नहीं होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जंगबंदी एक्सटेंड होगी या नहीं, क्योंकि ज़रूरी है कि जंगबंदी एक्सटेंड हो, सीज़ फायर एक्सटेंड हो, ताकि लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिले। लेकिन फ़िलहाल जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात थे वो मुकम्मल तौर पर